السلام علیکم سامعین، 9 ربیع الاول کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 22 اگست ہے۔ خبر کا عنوان ہے ایک ادارہ 20 سال بے مثال، آئیڈیل انسٹیٹیوٹ۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آگے جو ہم تفصیل دینے جا رہے ہیں، یہ ایک بے مثال ادارہ ہے، دینی اور عصری علوم کا حامل ہے۔ یہاں دینیات کے تحت سب کچھ سکھایا جاتا ہے، اور جو عصری علوم ہیں وہ ماشاءاللہ حفاظ کرام کو دینی ماحول میں سکھائے جاتے ہیں۔ یہاں حفظ القرآن پلس کا مکمل نظام ہے۔ اسی طرح یہاں ادارہ یو پی سرکار سے 12ویں کلاس تک باضابطہ منظور ہے۔ ساتھ ساتھ یہ لوگ شاہین اکیڈمی سے وابستہ ہیں، نیٹ کی بھی تیاری کراتے ہیں۔ اور جیسا ادارے کے محتمم مولانا اکرم ندوی صاحب نے بتایا کہ ماشاءاللہ یہاں کے کئی طلباء نیٹ میں اس حد تک پاس آ چکے ہیں کہ ان کو فری سیٹ مل گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم سرکاری اخراجات پر ہوگی۔ ایسے 8 طلباء ہیں۔ اب آپ مولانا اکرم ندوی صاحب کا تفصیلی انٹرویو سنیں۔ سوشل انڈیا نیوز کا یہ نامہ نگار بلال بجرول بھی اس وقت مغربی اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے شہر مظفر نگر کی سوجلو چنگی علاقے میں واقع معہد البنات اسلامی میں موجود ہے۔ میرے داہنے ہاتھ پر معہد البنات الاسلامی، معہد البنین الاسلامی، صوفہ انٹرنیشنل اکیڈمی، شاہین اکیڈمی، ان 4 اداروں کے محتمم اور ذمہ دار حضرت مولانا اکرم ندوی دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ مولانا کی جو خدمات ہیں علمی اعتبار سے، وہ 2 دہائیوں سے 21 سال سے ہیں، اور ان 2 دہائیوں میں شروعات سے لے کر اب یہ کہاں تک پہنچے ہیں، وہ اس کے بارے میں مولانا بتائیں گے۔ مولانا جس وقت آپ نے شروع کیا، میں اس پروگرام میں حاضر ہوا تھا، گھر سے مجھے تاخیر ہو گئی تھی۔ آج آپ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے اس وقت؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام سامعین کو بہت بہت شکریہ، اور حضرت مولانا بلال صاحب کی تشریف آوری کے لیے بھی ہم مشکور ہیں۔ جس جگہ پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں سے ہم نے کام شروع کیا تھا، اور ہم لوگ 2005 میں یہاں پر ایک عارضی جگہ پر آ کر کے بیٹھے تھے، اور اس جگہ پر ٹین شیڈ پڑا ہوا تھا، اور جن صاحب کی وہ جگہ تھی ماشاءاللہ انہوں نے ایسے ہی فری میں ہم کو دے دی کہ آپ کام کیجئے یہاں پر۔ انہوں نے کوئی کرایہ وغیرہ نہیں شروع کیا ہم سے۔ تو الحمدللہ پہلے ہی سال میں ہمارے پاس ہم نے طالبات کا ادارہ یہاں پر شروع کیا تھا، تو تقریباً 60 بچیوں نے داخلہ لیا، اور ہم لوگوں نے ایک تعلیمی سفر شروع کیا یہاں سے۔ اور یہ تعلیمی سفر یہ سمجھیے کہ تقریباً 4 سال تک ہم لوگ ٹین شیڈ میں کام کرتے رہے۔ وہ ٹین شیڈ بھی ایسا تھا کہ برسات کے موسم میں ٹپکتا تھا، ہمارے آفس کے کاغذات بھیگ جایا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ کام کے سلیقے نے ہمیں آگے بڑھایا، اور ہمارے حوصلوں کو کبھی پست نہیں ہونے دیا، اور الحمدللہ یہ کام سال در سال بڑھتا چلا گیا، اور معہد البنات اپنے آپ میں ایک بڑا ادارہ بن گیا شہر کا۔ 2005 میں چونکہ ہمارے علاقے میں طالبات کے ادارے بہت کم تھے، لکھنؤ میں ایک ادارہ ہوا کرتا تھا، مراد آباد میں ایک تھا، تو غالباً دیوبند میں بھی نہیں تھا کوئی، اور آس پاس کے کئی ضلعوں میں طالبات کے ادارے نہیں تھے۔ تو اس وقت یہ شروع کیا گیا، تو الحمدللہ بہت مقبولیت اس کو حاصل ہوئی، اور کام دن بدن بڑھتا گیا۔ ہر سال کافی تعداد بچوں کی بڑھتی گئی، اور یہ سمجھیے کہ 5-6 سالوں میں ہی ہزاروں کی تعداد بچوں کی یہاں پر ہو گئی الحمدللہ۔ اور پھر اس کی برکت سے اللہ نے اپنی زمین کا بھی انتظام کیا، اور ایک اچھی خاصی عمارت جو آج آپ کے سامنے موجود ہے، تقریباً 40 کمروں پر مشتمل یہ عمارت ہے، اور شہر کے بیچوں بیچ الحمدللہ ہے، اور بہت مہنگا علاقہ ہے جہاں پر یہ واقع ہے۔ یہاں پر جو بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، ہم لوگ نرسری کلاس سے بچیوں کو لیتے ہیں، اور نرسری کلاس سے لے کر کے 10ویں تک کا پورا نظام ہے، آگے 12ویں بھی اس میں آتی ہے، اور ساتھ ساتھ تعلیمیت کا کورس ہوتا ہے۔ دونوں طرح کے نظام لے کر کے چلتے ہیں ہم لوگ۔ جب آپ شروعات کرتے ہیں نرسری، آپ کا لفظ بولا ہے، کتنی عمر کی بچی اس میں داخل ہوتی ہے؟ یہ سمجھ جو بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں جس عمر کی، یعنی کہ 3.5 یا 4 سال کی بچی ہمارے یہاں آتی ہے، اور ہم لوگ اس کو نرسری شروع کرتے ہیں، 3 سال ہوتے ہیں پہلی کلاس سے پہلے، نرسری، LKG، UKG، اور پورا انگلش میڈیم پیٹرن ہے ہمارا، CBSE پیٹرن ہم لوگ فالو کرتے ہیں، اور پورا NCERT نصاب ہمارا رہتا ہے، ساتھ میں دینیات، قرآن شریف
اس کا پورا نظم بنایا گیا ہے کس طرح سے بچوں کو پڑھایا جائے. یعنی کہ ہمارے یہاں جو بچی 4 سال کی آتی ہے تو وہ 8 سال میں وہ بچی 5ویں میں پہنچ جاتی ہے, اور 5ویں کلاس تک وہ بچی اسکول پڑھتی ہے. زیادہ تر یہ سمجھیے کہ جو ہمارے یہاں کے اچھے معیاری اسکول ہیں ان سے اچھے ہمارے بچوں کی صلاحیت ہوتی ہے. اور یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں کا خادم ہوں, بلکہ بہت سے لوگ آ کر کے دیکھتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور باقی کام کو سراہتے ہیں. تو یہ بات بالکل واقع ہے اور ظاہر ہے. تو مطلب اس کی کچھ مثالیں موجود ہیں کہ بچی انٹر میں یا کسی بچی اب تک آپ پاس آ چکی آپ کے یہاں؟ ہاں الحمدللہ ایک بڑی تعداد چکے ہے. تو یہ سمجھیے کہ 2012 سے ہماری بچی عالمیت کا سے فارغ ہونی شروع ہو گئی تھی. 2012 سے لے کے اب تک ہم نے جو ہمارے ریکارڈ میں ہے وہ تقریباً 600 بچوں نے عالمیت کا کورس کیا ہے یہاں سے. اور اس کے علاوہ وہ ان بچوں نے انٹر بھی کیا ہے ماشاءاللہ, اور بعض بچوں نے تو انٹر کرنے کے بعد میں بڑی بڑی ڈگری حاصل کی ہیں. بعض بچیاں پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی ہیں. جو 600 بچیاں آپ کے یہاں سے عالمہ بنی ہیں ان کی اکثریت نے تقریباً انٹر پاس کیا ہے. سب نے, ہمارے یہاں لازم ہے. ہم کسی پہ یہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں کہ بھائی میں تو صرف یہ چیز پڑھوں گا یہ نہیں پڑھوں گا. ہمارے یہاں جو نظام ہے اس کو سب کو پڑھنا ہے, چاہے وہ ہندی انگلش سے متعلق ہو یا وہ دینیات سے متعلق ہو. پورا نظام سب کو اس کو پڑھنا ہے, اس کو اسی کے مطابق چلنا ہے. ہم کسی بچے کی یا والدین کی بات کو نہیں مانتے اس سلسلے میں. مولانا جب بچہ شروعات کا داخل ہوتا ہے, بچی بھی سال داخل ہوتی ہے, آج کل صنف نازک کا یعنی تعلیم نسواں کا مسئلہ بہت اہمیت اختیار کرتے جا رہا ہے, اور ارتداد زیادہ علاقوں میں جس طرح بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو ان بچوں کو دینی عقائد پر جمانے کے لیے کیا کیا آپ نے, کیا دینیات ہیں بچوں, کیا پڑھاتے ہیں بچوں؟ الحمدللہ ہم لوگ جو میں نے بتایا آپ کو 5ویں تک کا جو ہمارا نظام ہے اس میں ہم صبح شام تک کی تمام دعائیں بچوں کو سکھا دیتے ہیں. پوری نماز, واجبات, فرائض سب بچوں کے ہمارے یاد ہوتی ہیں. ہر بچی ہماری قرآن ناظرہ قرآن پڑھ لیتی ہے. اردو بہترین لکھنا پڑھنا بچی سے آ جاتا ہے, املا لکھتی ہے ہماری بچی 5ویں کلاس تک کی. اور اس کے ساتھ ساتھ دینیات کی ہمارے پاس عقائد کی پھر 6ٹھی کلاس سے ہمارے یہاں عقائد شروع ہو جاتے ہیں. اس میں حضرت مولانا علی صاحب کی تقویۃ الایمان ہے, اور اسی طرح سے بہشتی زبر ہمارے اس میں ہے, ہمارے نظام میں ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری عقائد سے متعلق کتابیں ہیں, اور پھر باقی تو حدیثیں اور قرآن شریف کا ترجمہ یہ سب عالمیت میں جو چلتا ہے وہ رہتا ہی ہے. اور اس ٹاپک پر ہم لوگ خاص طور سے کام کرتے ہیں. کبھی کبھی مہینے 2 مہینے میں اسکول کی جو دیگر اسکولوں میں بچیاں پڑھتی ہیں ان کو بلا کر کے ہماری پرانی بچیاں جو فارغ ہو چکی ہیں وہ اس ٹاپک پہ کام کرتی ہیں, اس موضوع پر کہ جو آج کل کے حالات ان سے کیسے بچا جائے, کیسے ان کا سامنا کیا جائے, اور کیسے ان سب چیزوں کو سامنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. الحمدللہ ہماری بعض بچے ایسی بھی ہیں کہ جو میڈیکل میں چل جا رہی ہیں, اور وہ عالمیت کے بعد MBBS کر رہی ہیں کورس, اور بہت اپنے پردے کے ساتھ میں بالکل سلیقے کے ساتھ میں اپنی تہذیب و تمدن کا خیال کرتے ہوئے ایسی مثالیں موجود ہیں جو بچی میڈیکل کر رہی ہیں؟ ہاں الحمدللہ. پچھلے گزشتہ 2 سال پہلے ہماری 2 بچیاں ازبیکستان سے MBBS کر رہی ہیں. ایک بچی لاسٹ ایئر گئی ہے. تو 3-4 بچیاں ماشاءاللہ MBBS کر رہی ہیں, اور گریجویشن تو بہت ساری بچوں نے کر لیا ہے, اور بعض بچی PhD کی طرف بھی جا رہی ہیں. BA LLB بھی کر رہی ہیں ہماری بچیاں ماشاءاللہ. دیکھیں ماشاءاللہ مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ اکثر بچوں نے انٹر 12ویں پاس کر لیا ہے, اور جو وکالت کا کورس ہے وہ بچے کر رہی ہیں, اور جو ڈاکٹر کا اعلیٰ کورس ہے MBBS اس کو غیر ملک کون سا ملک بتایا؟ تاجکستان, ازبیکستان دونوں جگہ میں. قزاقستان, ازبکستان میں. تو آپ ان کے کچھ بھیجنے کا لازم کرتے ہیں کیا؟ نہیں, ہم لوگ رہنمائی کر دیتے ہیں, باقی گھر والے سب دیکھتے ہیں اپنا. اخراجات گھر والے دیکھتے ہیں, آپ اس میں رہنمائی کرتے ہیں. جی جی بالکل. دوستوں مولانا تقریباً مناظ کا میرا سوال پورا ہو گیا. ابھی آپ نے ایک مجھے بتلایا تھا دن میں کہ کوئی شروع کا آپ 8ویں تک الگ سے 5ویں تک اسکول چلاتے ہیں مہاد البنین کے نام سے. اس میں کیا بچوں کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ ہاں الحمدللہ یہاں ضرورت کو دیکھتے ہوئے کہ اسکول تو بہت سے ہیں لیکن دینیات کا خیال نہیں کیا جاتا وہاں پر. اور بعض ہمارے جو مسلمان بھی بیچارے جو اسکول چلاتے ہیں تو ان کے یہاں بھی ایک ٹیچر رکھ لیا جاتا ہے اردو کا, خالی اردو کے نام پر, اسی کو دینیات کا خیال کر لیا جاتا ہے. ہم نے اسی نظام سے تھوڑا الگ ہٹ کر کے بچوں کو باقاعدہ نرسری کلاس سے لے کر 8ویں تک کا پورا انگلش میڈیم سسٹم ہے. سامنے والی بلڈنگ یہ ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو. تو اس بلڈنگ میں ماشاءاللہ ہمارے پاس 500 بچے بھی زیر تعلیم ہیں, اور وہ بچے وہ بھی 5ویں تک جو ہے ہمارے یہاں پورا صبح شام تک کی تمام دعائیں, 40 حدیثیں, واجبات نماز, فرائض نماز, اور اسی طرح روزہ کے مسائل, غسل کے مسائل, یہ سب چیزیں بچے سیکھ لیتے ہیں. اور ان کو بھی ہم لوگ عقائد بھی پڑھاتے ہیں ساتھ ساتھ میں, اور حدیث پہ بھی, حدیث کا درس بھی ان کا ہوتا ہے. اور قرآن شریف کا تو خاص ہمارے یہاں وہ ہے, حیدرآباد کی ایک اکیڈمی ہے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے نام سے. تو نرسری کلاس سے لے کے 8ویں تک اس میں ترجمہ بھی سکھاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے اکثر بچے 4تھی کلاس کے بعد ترجمہ شروع کر دیتے ہیں قرآن شریف کا, اور وہ انگلش میڈیم کے بچے ہوتے ہیں, اور الحمدللہ اچھے اسکولوں سے وہ کمپیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے قرآن شریف کے ترجمے بھی کام ہوتا ہے الحمدللہ. سامعین, جب ہم ان عمارتوں کا نام لیں, کیونکہ ماشاءاللہ مولانا کے پاس میں
जो बच्चे बड़े पढ़ते हैं उनके दारुल खाना का बहुत माकूल नज़म है। बच्चियाँ घर से बेशतर जाती हैं, लेकिन दारुल खाना का नज़म है। हम साथ साथ ये इमारतें आपको दिखाएंगे, मौलाना कहाँ क्या पढ़ाते हैं, कहाँ क्या करते हैं। तो माहदुल बनीन की बात चल रही थी, सवाल, बच्चे आपके यहाँ माहदुल बनीन में कितने साल का दाखिल होता है? वहाँ भी यही नर्सरी से लेते हैं हम लोग, 3.5 या 4 साल का बच्चा होता है। और ये समझिए कि 8वीं तक पहुँचते पहुँचते उसकी उम्र जो है 14 साल हो जाती है तकरीबन। 13 या 14 साल बच्चे की उम्र हो जाती है, तो 8वीं हमारे यहाँ से हो जाती है। फिर उसके 8वीं करने के बाद बच्चा अगर जाना चाहे तो हमारे दारुल इकामा में उसके लिए सहूलतें मुहैया रहती हैं। तो बच्चे जो 8वीं तक 14 साल का बच्चा जाएगा, जी ये बच्चे की उम्र सी अहद तफूलियत होता है ये, इसमें बच्चों को दीनियात में क्या पढ़ाते हैं आप? दीनियात में मैंने बताया आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो ज़रूरी है वो सब सिखा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बताया आपको सुबह शाम तक की तमाम दुआएं हमारे बच्चे के याद रहती हैं, तमाम मसाइल नमाज रोज़े के उसके याद रहते हैं, गुस्ल और वज़ू के तमाम मसाइल उसको याद होते हैं, उर्दू बेहतरीन लिखना और पढ़ना और इमला सब उससे आ जाती है माशाल्लाह, और कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़ता है हमारा बच्चा। मौलाना तीसरा मरहला आता है सोफा इंटरनेशनल अकेडमी का, जहां मुझे पिछले साल आपने बताया था कि सरकार ने 12वीं तक मंजूर कर लिया है। तो कौन से बोर्ड से मंजूर हुआ 12वीं आपकी? हम लोगों ने स्टेट बोर्ड से कराया, यानी कि यूपी बोर्ड उसको बोलते हैं हम लोग हमारी ज़बान में। जी। यूपी बोर्ड से अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं तक हो गया है, इंग्लिश मीडियम हम लोग पढ़ाते हैं वहाँ पर। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हमने कोशिश की है कि पूरा दीनी निज़ाम रहे, मदरसों की तरह वहाँ पर निज़ाम रहे। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, फजर के बाद कुरान शरीफ का होना, जो बच्चे बहुत से हुफ़ाज़ आते हैं और इस्लामी तालीम से जुड़ने के लिए उनका रोज़ाना पारा सुना जाता है। उर्दू ज़बान हम बोर्ड में ज़रूर देते हैं बच्चों को। बाज़ बच्चे ज़िद करते हैं कि नहीं मैं उर्दू में अच्छा नहीं हूँ मैं पढ़ने में, तो उसको हम बाकायदा इब्तदा से शुरू करते हैं उसकी, और तमाम जो बुनियादी कमज़ोरी होती है उनको दूर करते हुए और उनको भी हम बोर्ड में उर्दू ही दिलाते हैं ताकि बच्चे हमारे उर्दू की अहमियत को जाने। क्या कोई हिफ्ज़ का दर्जा आपके यहाँ मौजूद है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने गुज़िश्ता साल ही गुज़िश्ता नहीं बल्कि इसी साल शव्वाल से हमने हिफ्ज़ का दर्जा शुरू किया है, और हमने उसमें ये वादा किया था कि हम लोग स्कूल के साथ साथ पढ़ाएंगे। जी। तो पहला साल है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बात की रोशनी में चल कितने रहा है। बच्चे तो हिफ्ज़ में हैं? हमने 20 का टारगेट किया था, 20 बच्चे हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी, और वो बच्चे सब के सब चौथी क्लास में हैं। जी। चौथी क्लास में पढ़ रहे हैं वो बच्चे, तो उनका स्कूल भी बराबर जारी है और हिफ्ज़ में भी बहुत शानदार रिजल्ट दे रहे हैं। हमने जो निसाब को तकसीम किया था साल दर साल, तो उसी के मुताबिक हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। अब उसमें कितने कामयाब होते हैं वो 2-3 महीने में मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी हिफ्ज़ तक तो हम लोग कामयाब हैं हिफ्ज़ कुरान करीम और ये असली उलूम, ये दोनों साथ साथ चलते हैं उस बच्चे के? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दोनों साथ चलते हैं उसमें। अब आगे 12वीं क्लास की आपने बात कही है, 12वीं क्लास आप काफ़ी दिन से पढ़ा रहे हैं, तो कितने बच्चे ऐसे हैं आपके यहाँ जो 12वीं क्लास पूरी कर चुके हैं? तो हैं कुछ पास आए बच्चे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल रिजल्ट आता है और तमाम बच्चे पास होते हैं। कितना अंदाज़ा है कि अब तक कितने बच्चे पास आ चुके हैं? अभी हमारे तकरीबन 160 बच्चों ने 12वीं की हमारे यहाँ से, और इस प्रोग्राम को शुरू करके हमें 8 साल हुए हैं अभी। 8 साल यानी कि 2017 में हमने शुरू किया था, तो 8 साल से अब तक हमारे तकरीबन 160 बच्चे 12th कर चुके हैं हमारे यहाँ से, जो अच्छे अच्छे कोर्सेज़ में हैं। और मैं आपको बता दूँ, एक बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि हम लोग जो जिस चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे किसी मुसाबक़ाती इम्तिहान को पास करके और फ्री सीट पाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 8 बच्चे हमारे फ्री सीट पा चुके हैं एमबीबीएस की, और जो बड़ी बात होती है किसी इदारे के लिए नहीं, कि इसके इन लिए 8 सालों में 8 अलग से बच्चे। आपने इंतज़ाम किया कुछ नीट वगैरह की? हाँ हम लोग तैयारी कराते हैं साथ साथ, बल्कि 11वीं क्लास से ही नीट पढ़ाते हैं हम लोग। नीट या आईआईटी बच्चा जिस मैदान में जाना चाहता है उसी मैदान की हम लोग 11वीं से तैयारी शुरू कर देते हैं। अगले सालों में इरादा है कि हम 9वीं क्लास से शुरू कर दें, बल्कि 6ठी क्लास से भी इरादा है कि 6ठी क्लास से ही हम वो कंपटीशन की तैयारी शुरू करते रहें। बच्चा निसाब के साथ साथ तैयारी भी रहे किसी कंपटीशन में बैठने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे 8 बच्चों ने फ्री सीट पाई है, और 3 बच्चों ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया है और फ्री सीट पाई इंजीनियरिंग की, यानी गवर्नमेंट जब के, हम फ्री सीट कहते हैं इसका मतलब क्या होता है? यानी कि उनका खर्च पूरा हुकूमत उठाती है। मौलाना साहब ये कह रहे हैं असल में कि मौलाना साहब जिन बच्चों को नीट की तैयारी कराते हैं या किसी अगले मुसाबक़ती इम्तिहान की तैयारी कराते हैं, तो 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुफ्त सीट पाई है और जो सरकारी खर्चे पर उनकी मुकम्मल तालीम होगी। मौलाना ये बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नीट की ट्रेनिंग के लिए सिखाने के लिए आपने कोई अलग इमारत बनाई? नहीं नहीं, वो बिल्कुल एक निसाब के साथ साथ तैयारी चलती है, अलग से कोई इमारत नहीं है। जी। निसाब के साथ साथ ही हम लोग तैयारी कराते हैं, और बाज़ बच्चे तो कोशिश करते हैं कि 12वीं के बाद निकल जाएं, लेकिन 1-2 साल तैयारी करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे निकल जाते हैं हमारे, और वो जा रहे हैं। अभी गुज़िश्ता साल 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ में नंबर आया है, एक बच्चे का ये जामिया में नंबर आया है इंजीनियरिंग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रहे हैं और इधर फ्री सीट पाने में भी माशाल्लाह कामयाब है। और बहुत सारे लोग जो बच्चे फ्री सीट के नंबरात नहीं ला पाते हैं नीट में, तो वो कई एक बच्चे ऐसे हैं जो बाहर के ममालिक से एमबीबीएस कर रहे हैं,
ایک دو بچہ ہندوستان میں بھی فری سیٹ وہ اپنی فیس دے کر کے وہ بھی MBBS کر رہا ہے، اور وہ ایسے بچے ہیں زیادہ تر ان میں جو کبھی اسکول نہیں گئے، حفظ کر کے سیدھے ہم سے جڑے، اور 4 سال میں انہوں نے 12ویں کی، اور اس کے بعد نیٹ کا ایگزام دے کر کے پاس کر کے الحمدللہ وہ MBBS کا کورس کر رہے ہیں. یہ کسی بھی ادارے کے لیے بڑی کامیابی ہوتی ہے. اس میں مولانا صاحب کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ انسانی صحت کی بقا ایک اہم جزو ہے اور یہ انسانی حیات کا ایک بڑا اہم شعبہ ہے، انسانی زندگی کی بقا. تو مولانا صاحب ڈاکٹری کا جو کورس ہوتا ہے نیٹ کی، اس کی خاص تیاری کراتے ہیں، اور جیسے انہوں نے بتایا 8 بچے MBBS کی مفت سیٹ حاصل کر چکے ہیں، اور نمبر کتنوں کا آ چکا ہے نیٹ میں؟ نیٹ میں نمبر آنے کا مطلب یہ یعنی کہ نیٹ کوالیفائی کتنوں جی نے جی. کیا ہے. تو الحمدللہ ہمارے 80% بچے نیٹ کوالیفائی کر لیتے ہیں. تو اب تک تقریباً ہمارے 100 بچے نیٹ میں بیٹھے ہیں، ان 100 میں سے 80 بچوں نے ہمارے جو ہے کوالیفائی کیا ہے، اور وہ اکثر بچے کسی نہ کسی میڈیکل کے میدان میں کسی نہ کسی کورس میں ہیں. اس سال کتنے بچے نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں آپ نے؟ اس سال ہمارے پاس تقریباً 45 بچے ہیں. 45 بچے مطلب ہیں. ایک آخری سوال لگ گیا، آپ نے ماشاءاللہ صفا انٹرنیشنل اکیڈمی میں دارالخامہ کا ایک مسئلہ کیا ہے، دارالخامہ میں کتنے بچے آپ کے ہیں؟ دارالخامہ میں ہمارے پاس 450 بچے رہتے ہیں ماشاءاللہ. جن کا کھانا پینا آپ لوگ دیں گے؟ سب کچھ وہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ. ان کی پڑھائی بھی وہیں بہت اچھے ماحول میں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، موبائل سے آزادی ہے. جو آج کل ماں باپ بہت سے پریشان ہیں موبائل کو لے کر کے، بچوں سے کیسے چھڑوائیں. تو صفا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر الحمدللہ بچے موبائل سے بالکل آزاد ہیں اور قریب نہیں لگتے موبائل کے. 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، صبح فجر کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، اور دینی مسائل ان کو ہم پڑھاتے ہیں. اور اسی طرح سے گاہے بگاہے جو ہے ان کے مسابقات ہوتے رہتے ہیں، وہ ادبی مسابقے، ثقافتی مسابقے، یا صحت سے متعلق مسابقے ہوتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ سب ایک بات آخری سوال میں لگے رہ گیا، بہت بچے نادار ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، جن کے پاس کوئی خرچہ نہیں ہے، اور آپ کا جو نا فیس پر چلتا ہے، ان غریب بچوں کے کیا انتظام آپ کے یہاں؟ ہاں الحمدللہ اگر بچہ یتیم ہے تو ہم لوگ اس کی مالی حالت دیکھتے ہیں، مالی حیثیت دیکھتے ہیں کیسی ہے. اگر مالی حیثیت ٹھیک ہے، ان کے والد کے علاوہ دوسرے لوگ جو سرپرستی کرتے ہیں، تو جتنا جس لائق دیکھتے ہیں اتنی اس کو چھوٹ دے دیتے ہیں. اور اگر بالکل واقعی غریب ہے تو فری بھی پڑتا ہے ہمارے یہاں. فی الحال ایسے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں؟ ہاں الحمدللہ تقریباً 20% بچے ہمارے پاس ایسے ہیں جو بالکل یہ سمجھیں ان کو کوئی فیس نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے بچے علماء کے آتے ہیں، اور چونکہ علماء کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ پوری فیس دے پائیں، تو ان کو کافی بڑی تعداد میں ہمیں جو ہے ان کو ڈسکاؤنٹ دینا پڑتا ہے، ان کو مولانا صاحب یہ فرمایا جو بچے آئمہ کے ہیں، علماء کے، مدرسین کے ہیں، اگر ان کے بچے پڑھنے آتے ہیں اور وہ اس درجے میں نہیں ہیں تو ان کی رعایت، خاص طور سے ان کی رعایت کی جاتی ہے؟ بالکل ان کی رعایت فیس میں ہر چیز میں ان کی رعایت کی جائے گی. بالکل بالکل. تو مولانا صاحب کوئی لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں، اپنا نمبر بتا دیجیے. میرا نمبر ہے 94 10 47 34 81. سامعین، مولانا اپنا نمبر بتایا، یا آپ اسکرین پر مولانا کا نمبر دیکھ سکتے ہیں، اور پھر بھی کوئی بات رہ جائے تو ہمارا نمبر 96 27 70 90 14 نمبر پہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں جہاں ہم عمارت کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہاں جو عمارت مولانا صاحب نے اب تک بنائی ہے ان تمام کی تصاویر ہم اس میں دکھائیں گے، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کا بچہ اگر یہاں آتا ہے تو کس طرح کے ماحول میں رہتا ہے. ان سب کوئی اور بات آپ کو کوئی پیغام؟ جی الحمدللہ یہ جو صفا کا آپ نے تذکرہ کے آخر میں، ہمارا بہت ہی اچھا پروگرام ہے یہ، اور ایسے پروگرام کی بہت سخت ضرورت ہے مسلم بچوں کو خاص طور سے، چونکہ ان کو پڑھائی کا ماحول نہیں مل پا رہا. ایک تو گھر بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور کوئی نگرانی کرنے والا ہوتا نہیں ہے، ماں باپ اکثروں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو اس لیے اکثر بچوں کو صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے تو وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کر پاتے ہیں. تو صفا کا پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے الحمدللہ کہ بچہ یہاں پر رہتے ہوئے پوری نگرانی کے ساتھ ایک دم اس کو والد کی طرح پیار دینے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. اور فیس کا بھی مسئلہ ایسا ہے کہ یہ سمجھیے، میں کہہ سکتا ہوں بروز کے دعوے کے ساتھ میں کہ یہ ہندوستان بھر کا سب سے سستا ہاسٹل ہے. اچھا جی، ورنہ ہر جگہ جو ہے اگر آپ کسی ہاسٹل میں اسکولی تعلیم حاصل کریں گے تو 3 لاکھ سے 4 لاکھ سے شروعات ہوتی ہے فیس کی سالانہ، اور بہت اوپر تک تو کہیں تک بھی جا سکتے ہیں. لیکن یہ ایسا ہے کہ 1 لاکھ کے اندر بھی سارا ماشاءاللہ یہاں پر کھانا بھی ہے، رہائش بھی ہے، کپڑوں کی دھلائی بھی ہے، پوری نگرانی ہے، ٹیوشن ہے، اور نیٹ یا IIT کی تیاری ہے، اور اس کے علاوہ اس کی بہترین رہنمائی ہے. ساری چیزیں اسی ایک چھت کے نیچے ماشاءاللہ اور بہت کم پیسوں میں یہاں پر ہو جائے گی. آخری سوال رہے گا، چونکہ ہمارے یہاں جو مسلم سماج ہے، ہمارے یہاں یہ مانا جاتا ہے، اور یہ ہمارا خود کا عقیدہ بھی ہے کہ جب آپ کسی ادارے چلاتے ہیں، بچوں رہتے ہیں، تو خود کو اپنے بڑوں سے وابستہ کر لینا. تو کیا علماء کو آنا جانا ہے؟ ہاں الحمدللہ تمام علماء بہت محبت رکھتے ہیں ہمارے علاقے کے بھی یا باہر کے بھی. کون آیا اب تک؟ اب یہ سمجھیے کہ جب صفا کی بنیاد رکھی گئی تھی، یا میں پہلے مادہ البنات کی بتا دوں تو حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے ماشاءاللہ بنیاد رکھی تھی. اس کے علاوہ ندوے سے مولانا عبداللہ حسنی صاحب، حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب اعظمی،
कई बार तशरीफ़ लाए हैं माशाल्लाह। नदवे के अकाबिर आते रहते हैं, इसी तरह दारुल उलूम से अकाबिरीन आते रहते हैं माशाल्लाह। अभी हमने सुफ़ा की बुनियाद रखी तो उसमें माशाल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नवानी मुफ्ती अबुल कासिम नवानी साहब ने बुनियाद रखी सुफ़ा की माशाल्लाह। फिर उसके 2-3 साल के बाद माशाल्लाह हिफ्ज़ की दर्जा शुरू कराया, तो मुफ्ती साहब की दुआ से हिफ्ज़ का दर्जा शुरू हुआ और बहुत खुश हुए देख करके कि 3 सालों में माशाल्लाह अल्लाह ने अच्छा काम करा दिया और तलबा भी वहाँ पर तलबा भी मौजूद, इमारत भी बन चुकी है और काम को देख करके बहुत सराहा, बहुत दुआएं दी और माशाल्लाह मुस्तकिल इलाके के ये बाहर के उलमा बहुत मोहब्बत रखते हैं माशाल्लाह, बहुत प्यार देते हैं और बहुत हौसला बढ़ाते हैं। उन सब का बहुत शुक्रिया कि उनके हौसले और उनके प्यार की वजह से ही अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया है। सब शुक्रिया, बहुत बहुत आपने दिया।